اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جم غفیر ہے، یہ صرف لاہور کا اجتماع نہیں، یہ پورے پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے۔ میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کے اس مرکزی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو۔ پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ بسم اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے۔ اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ، آ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے، میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ بادشاہ حسین عزت عطا۔ جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، معزز ہو، محترم ہو، مکرم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو منبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، کیا کہو گے؟ اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبہ پرور ہے، دنیا کا بھوکا ہے، اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا۔ اگر آج کوئی متقی عالم منبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں،
اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا. صحابی نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون. بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے. اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی. کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن. چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ. تو بتا یزید کا شجرہ. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تودمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا. یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر آزادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. اگر کسی نے نعرے لگائے کہ یزید زندہ باد، 20 سال پہلے سید محسن نقوی نے کہا تو سید زادے کے 4 مصرے پڑھ دو. فرماتے ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. تو نے چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو شیعوں کے خلاف تقریریں نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تجھے چندہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. بنی امیہ کے بغض کی جھیل بے سبب ارتعاش میں تھی. چلو یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے، ورنہ حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی تلاش ہے. 5-7 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ملا اٹھ کے یزید کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں یہ تمہاری پرانی عادت ہمیشہ سے پتا ہے. ہمیں اس مجبوری کا بھی پتا ہے کہ تم اسے بچاتے کیوں. ہمارے ملتان میں محلے میں ایک جہاز رہتا تھا ٹوڈری، تو اس نے بندہ مار دیا. بھلیا گیا نا دل موقع سے پکڑے گئے، بندے شندے مارنے لگے. اوپر سے پولیس آ گئی، پولیس پکڑ کے تھانے لے گئی. 2 گھنٹے بعد ایک وزیر جا کے چھڑوا آیا. موقع پہ